مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی کا یہ عمل شروع ہو۔ میں انتہائی ادباً جمعیت علماء ضلع بلند شہر کے صدر محترم، جن کی خدمات سے پورا ضلع اچھی طرح واقف اور آشنا ہے، حضرت کے رات دن کی محنتوں سے جمعیت علماء کے بہت سارے کام انجام دیے جاتے ہیں، اور جمعیت علماء ہند اپنی خدمات کی بنا پر پوری دنیا کے اندر مشہور و معروف ہے۔ اس کے مؤقر ذمہ دار اور علاقے کے بہت ہی بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد عابد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو قصائی واڑہ شہر کے اندر امام و خطیب ہیں، میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ اس کے بعد دستار بندی اور انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما مختلف جگہ سے تشریف لائے ہوئے معزز علماء اعظام، اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے معزز دینی بھائیوں، اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری نہایت ہی مکرم دینی بہنیں، یہ پروگرام آج کا مولانا حسین صاحب، جو آپ کے گاؤں میں دار ارقم کے نام سے ایک مدرسہ چلا رہے ہیں، اور اس مدرسے کی نسبت اتنی اونچی نسبت ہے کہ جو گویا اس زمین پہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مدرسہ قائم کیا گیا، وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان میں ایک مدرسہ اور مکتب قائم فرمایا۔ جو حضرات مسلمان ہوا کرتے اور
کفر کی ظلمت، اس کی اندھیریوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جایا کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لے آیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں سکھلانے کے لیے دار ارقم میں ان کو بھیج دیا کرتے تھے۔ دار مانے گھر، اور ارقم صحابی کا نام تھا جن کے گھر میں وہ مدرسہ قائم تھا، تو دار ارقم کا مطلب ہوا ارقم کے گھر میں مدرسہ۔ تو یہی نام آپ کے اس مدرسے کا بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نسبت آپ کے اس مدرسے کی کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت جڑی ہے وہاں جو اس روئے زمین پر سب سے پہلا مدرسہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وجود میں آیا۔ آپ نے اس کی سنگ بنیاد رکھی، اور پھر اس دار ارقم میں لوگوں نے تعلیم حاصل کر کے کوئی ابو بکر صدیق بنا، کوئی عمر فاروق بنا، کوئی علی المرتضی، کوئی عثمان بن عفان، کوئی خالد بن ولید، کوئی سعد بن وقاص، کوئی ابو عبیدہ ابن الجراح، بڑے بڑے جرنیل اور بڑے ملک کے فتح کرنے والے، اسلام کے داعی، مبلغ اسلام، یہ بڑے بڑے حضرات اس دار ارقم سے تعلیم پا کر نکلے۔ آپ کے اس مدرسے سے بھی الحمدللہ یہی امیدیں وابستہ ہیں۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ یہ مدرسہ قائم ہوا، اور اس سے آج 7 بچے قرآن کریم کا حفظ مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ 3 لڑکیوں نے بھی قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی اور اس گاؤں کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ لڑکیوں کی طرف دینی تعلیم کا رجحان عموماً نہیں ہوتا ہے۔ جب لڑکی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے متعلق تو بس یہی ذہن بنتا ہے کہ یہ تو گھر کا کوڑا ہے، دوسرے کے گھر اس کو جانا ہے، لہٰذا اس کی تعلیم کی فکر نہیں ہوتی، نہ عصری تعلیم، نہ دینی تعلیم، نہ اس کی کوئی تربیت ہوتی۔ بس جیسے جیسے وہ ہوشیار ہوتی جاتی ہے، سمجھ پکڑتی جاتی ہے، گھر کے کام کاج میں اس کو لگانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ مائیں بھی کہتی ہیں، بہنیں بھی کہتی ہیں، اور جو بھی رشتہ دار پھوپھیاں ہیں، تائیاں ہیں اور چاچیاں ہیں، سب کہتی ہیں کہ تجھے تو دوسرے کے گھر جانا ہے، کیسے کام کر رہی ہے، ماں ایسے کرے گی، کیسے تانے ملیں گے، ساس تانے دے گی، نندے تانے دیں گی۔ تو اس طرح کی باتیں شروع ہی سے اس کے کانوں میں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس کی تربیت ہی نہیں ہو پاتی، دینی تعلیم کی طرف رجحان ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ چٹا جیسے گاؤں میں، چٹا یہ بہت دن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، جذباتی گاؤں تو ہے، اور دین کے معاملے میں بھی بڑا جذباتی۔ ابھی مولانا ساجد صاحب جمعیت علماء ضلع بلند شہر کے جنرل سیکریٹری ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ چٹے کے متعلق بہت سی خوبیاں ہم نے سن رکھی ہیں، تو ہمارے کانوں میں بھی آوازیں پہنچتی رہتی ہیں شہر میں۔ تو چٹا والے ماشاءاللہ دین کے معاملے میں بڑے حساس ہیں اور بڑے جذباتی ہیں۔ آپ لوگوں نے بچیوں کی تعلیم کا نظم بنایا، مولانا حسین صاحب کو محنت کرنے کا آپ نے ایک میدان دیا، اور اس محنت کا یہ اثر کہ آج اللہ کا فضل ہے 3 بچیاں آپ کے گاؤں میں قرآن کریم کی حافظہ ہو رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جہاں بھی قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس گھر پر، اس بستی پر نازل ہونی شروع ہو جاتی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی شروع میں، اصل بیان تو ہمارے معزز مہمان حضرت مفتی غلام نبی صاحب دامت برکاتہم خادم الاسلام ہاپوڑ سے تشریف لائے ہوئے ہیں،
وہ کسی ضرورت بشری سے ابھی ابھی تشریف لے گئے، تو اتنے مجھے بٹھا دیا گیا کہ میں آپ کے کان کھا لوں تھوڑی دیر بیٹھ کے۔ تو مجھے یاد آیا کہ قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پکے سچے مومن کی 5 نشانیاں بیان کی۔ جس شخص کے اندر یہ 5 صفات اور 5 نشانیاں اور علامتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو کہہ رہے اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہی ہے پکے سچے ایمان والے، جس پر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دے پکا سچا مومن ہونے کی۔ تو بتاؤ پھر اس مہر کو کاٹ سکتا ہے کوئی؟ اور پھر جب یہ پکے سچے مومن ہونے کی مہر لگ جائے گی تو لہم درجات عند ربہم، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ان کے لیے اونچے اونچے مرتبے ہیں۔ جیسے یہاں مرتبے ہوتے ہیں، کوئی ممبر ہوتا ہے، کوئی پردھان ہوتا ہے، کوئی ودھایک ہوتا ہے، کوئی ایم پی ہوتا ہے، کوئی سی ایم ہوتا ہے، کوئی پی ایم ہوتا ہے، کوئی راشٹرپتی ہوتا ہے، یہ سب مرتبے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایمان والوں کے لیے ایسے ہی مرتبے رکھے ہیں، لیکن وہ پکا سچا مومن ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ مرتبے ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور ان سے اگر گناہ سرزد ہو جائے، کوئی نافرمانی کا کام ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ کی مغفرت متوجہ ہوتی ہے ان پکے سچے مسلمانوں پر۔ وَرِزْقٌ کریم، اور تیسرا انعام باعزت حلال طریقے پر اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ ذلت آمیز رزق نہیں، بلکہ عزت کے ساتھ اس کو روزی ملے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اب وہ 5 صفات کیا ہیں جن کے ہونے پر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا رہے ہیں اپنی ہم المؤمنون حقا کہہ کر؟ سب سے پہلی صفت، جب اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے، جب لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، اس کا بیان ہو، اللہ کی عظمتیں بیان کی جائیں، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کا کہیں کوئی ذکر ہو رہا ہو، کوئی وعظ کی مجلسیں ہو رہی ہو، اور جب اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کی صفات مقدسہ کا ظہور جب بیان کیا جا رہا ہو، تو اس وقت ایمان والے کا دل خوف سے لرز جائے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل میں اللہ کا خوف سما جائے۔ تو سب سے پہلی صفت کیا بیان ہوئی؟ ذرا دھیان سے سنو، میری توجہ میری طرف رکھو، اور بعد میں پوچھوں گا میں یہ 5 صفات کون کون سی بیان کی ہیں میں نے۔ تو پہلی صفت کون سی بیان ہوئی؟ خدا کا خوف دل میں موجود ہونا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوگا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی پکا مومن ہونے کی مہر لگائیں گے۔ تو سب سے پہلی صفت کیا بیان ہوئی؟ خدا کا خوف دل میں موجود۔ جب اللہ کا ذکر ہو تو آدمی کا دل خوف سے لرز جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ایمان میں اضافہ ہونے کا مطلب نیک اعمال اس سے اور زیادہ سرزد ہونے لگے، قرآن کریم کی عظمت اور محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ دیکھو، خدا کا خوف ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کے دل میں خدا کا خوف بس جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں جنت میں رحمت فرماتے ہیں۔ اور جنت تو چٹے والوں کو بھی چاہیے یا نہیں؟ بتاؤ کس کس کو چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ایسا جنت چاہیے سب کو، جس کا ہاتھ نہیں اٹھے گا سمجھو وہ جنت نہیں چاہ رہا۔ جنت چاہیے؟ ہاں، تو جنت تو سب کو چاہیے، فری فنڈ میں یا کچھ کسالہ کر کے۔ تو جو چیز کسالہ کر کے ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، فری فنڈ میں اگر کوئی چیز آپ کو دے دے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یہی
آپ کے گاؤں میں اسپتال ہے اور جن کے نام سے یہ اسپتال ہے، جنہوں نے یہ اسپتال بنایا وہ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ اس گاؤں کے لیے خاص طور پر انہوں نے یہ بہت بڑا خدمت کا کام کیا ہے، لیکن آپ کے مکان فری کا وہ بنوانا چاہ رہے تھے نہیں کہ ہم تمہارا مکان بنوائیں گے، لیکن آپ کو اس بات کی قدر معلوم تھی کہ جو چیز فری کی ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، لہذا ہم تو اپنے ہی خون پسینے سے جیسی جھوپڑی چھپر مل جائے گی اسی میں رہنا منظور کر لیں گے، ہم کسی کے دیے ہوئے مکان میں نہیں رہیں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایسے ہی ہوا نا؟ تو بہرحال آپ قدردان لوگ ہیں اور اللہ کی نعمت کی قدر بھی کرنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف جس کے دل میں ہوتا ہے اللہ پاک اس کو جنت پر رحمت فرماتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے جنت کو دو چیزوں سے جوڑا ہے۔ جس شخص کے اندر دو باتیں ہوں گی اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دو باتیں ارشاد فرمائی۔ جس شخص کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اللہ یہ خوف سما گیا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی اس زندگی کا 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو اس زندگی کا مجھے حساب دینا ہے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، اللہ کی نافرمانی کی یا اللہ کی فرمانبرداری کی، میری یہ 70 سالہ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری یا نافرمانی میں گزری، بیوی کے حقوق ادا کرنے میں گزری یا بیوی پر ظلم و زیادتی کرنے میں میری یہ زندگی گزری، اسی طرح سے بیوی کی زندگی شوہر کی نافرمانی میں گزری یا شوہر کی اطاعت اور اس کی خدمت کرنے میں گزری۔ یہ ساری چیزیں ایک وقت آئے گا، عورت ہو یا مرد ہو سب کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہ وقت ایسا ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ بات میری سمجھ میں آ رہی؟ وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہوگا۔ یہاں جو آپ کو ہمدردیاں نظر آ رہی ہیں، شوہر بیوی سے کتنی محبتیں کر رہا ہے اور اس کے آنکھوں کے اشارے کا تابع ہے، جس جوڑے پر وہ ہاتھ رکھ دے وہی جوڑا اس کو دلانے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ 5000 کا ہو 10,000 کا ہو، ہے نا ایسے ہی؟ جس زیور پر ہاتھ رکھ دے وہ زیور اس کو دلوا دیتا ہے۔ بس شوہر بیوی کے زبان سے نکلنے کی دیر ہے اور وہ محبت کرنے والا شوہر اس چیز کو فوراً مہیا کر ڈالتا ہے۔ اسی طرح پر بیوی اپنے شوہر کی ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ آپس کی ہمدردیاں ہیں، دوست دوست کے لیے ہمدرد ہے، پڑوسی پڑوسی کے لیے ہمدردی کر رہا ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، حشر کا عالم ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے آنے والے انسان ہیں، پورا مجمع اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا، ڈر رہا ہوگا کہ آج میرا کیا حال ہوگا۔ نامہ اعمال معلوم نہیں دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو اس وقت نہ بیوی شوہر کو پہچانے گی، بیوی شوہر سے بچتی ہوئی ہوگی، شوہر بیوی سے بچے گا، اولاد ماں باپ سے بچے گی، ماں باپ اولاد سے چہرہ چھپائیں گے، رشتہ دار سے چہرہ چھپائے گا کہ کہیں یہ کوئی نیکی نہ مانگ لے مجھ سے۔ آج تو وہاں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی بڑی قدر ہوگی۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنے نامہ اعمال پر نگاہ ہوگی اور وہ دیکھے گا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، لے دے کر بہت تھوڑی سی نیکیاں ہیں، اگر وہی فلاں رشتہ دار ہے وہ آ کر مجھ سے مطالبہ کر لے تو میرے پاس بچے گا کیا؟ تو اس لیے ہر بندہ، ہر رشتہ دار، ہر شوہر اپنی بیوی سے، ہر بیوی اپنے شوہر سے، ہر ماں باپ اپنی اولاد سے، ہر اولاد اپنے ماں باپ، ہر ماں باپ اپنی اولاد سے چہرہ چھپاتے پھریں گے۔
وہ عالم ہوگا۔ تو جس آدمی کے دل میں یہ خوف ہو کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ایک بات، اور دوسری بات وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو خواہشات نفسانی ہیں، جو ناجائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہشات کے پورا کرنے سے رک جائے۔ مثلا مکان بنانے کے لیے جی چاہ رہا ہے اور پیسہ ہے نہیں، اب اس نے سلسلہ کیا شروع کیا؟ اب اس نے پیسہ دیا کسی کو، پڑوسی تھا کوئی، اور اس نے کہا کہ مجھے آپ اتنے دن کے لیے قرض دے دے۔ آپ نے کہا کہ دے دوں گا، لیکن ایک مہینے کے بعد جب واپسی ہوگی تو 1000 روپے پر 1100 واپس لوں گا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ سود۔ شریعت نے اور اسلام نے سود کو حرام قرار دیا۔ یا مثلا کچھ پیسے اس کے پاس آئے اور اس نے سٹہ لگا دیا، جوا کھیلنے چلا گیا، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جوئے میں اور سٹے میں اتنے پیسے مل جائیں کہ میں اپنا عالیشان مکان تعمیر کر لوں، یہ بھی حرام ہے۔ لاٹری ڈالی، اور لاٹری بھی بولی کی ڈالی۔ آج کل لاٹری ڈلتی ہے نا، ایک لاٹری تو وہ ہوتی ہے جس میں آپس میں ہمدردی ہوتی ہے۔ مثلا 100 روپے ماہانہ، آپ نے 10 ممبر جوڑے، 1000 روپے مہینہ ہو گئے، 100 روپے مہینہ ہو گئے، وہ 1000 روپے کسی ایک ممبر کو دے دیے آپ نے، پھر 100 روپے جمع ہوئے وہ دوسرے ممبر کو دے دیے۔ تو یہ تو ایک طرح کا آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہے، مدد ہے۔ لیکن ایک اس طرح کی لاٹری ہوتی ہے کہ لاٹری آپ نے ڈال دی، ممبر ہو گئے، پیسے جمع ہو گئے، اب مجھے ضرورت ہے، اب بولی لگ رہی ہے، مثلاً 1000 روپے ہیں، آپ نے کہا کہ 900 روپے میں اٹھا رہا ہوں، میں نے کہا کہ میں 800 روپے میں اٹھا لوں، کسی نے کہا 700 میں اٹھا لوں، تو جس نے سب سے کم بولی لگائی تو اس کو بولی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ 300 روپے جو بچے وہ باقی جو 9 ممبر ہیں ان پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بیاج اور سود اور حرام ہے، ایسی لاٹری سے بچنا چاہیے۔ آج کل بہت سارے کاروبار اس طرح کے چل رہے ہیں جو عام طور سے جب آپ مسئلہ معلوم کریں گے تو وہ سود نکلے گا، اور مسلمان اس کو بڑی خوشی سے کر رہا ہے۔ تو برکت والا پیسہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی حلال قرار دے۔ احل اللہ البیع، اللہ تبارک و تعالی نے بزنس کو، تجارت کو حلال اور جائز فرمایا۔ وحرم الربا، اور سود کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمایا ہے۔ اور آج کل ایک طریقہ چل رہا ہے، سود پر پیسہ دینے والے کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، وہ کمپنیاں دیہات میں آتی ہیں اور عورتوں کے پاس آتی ہیں، گاؤں کی ہی کوئی عورت ہوتی ہے اور وہ گاؤں کی عورتوں کے پاس انہیں لے جاتے ہیں اور اس کا ذہن بناتی ہیں کہ تیری بچی کا شادی ہونے والی ہے، تیرا شوہر کہاں، اتنا کماتا بھی نہیں ہے، یہ شادی کا خرچہ کیسے چلے گا، میں تجھے 40,000 روپے 50,000 روپے لون دلوائے دیتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا 100 یا 200 روپے مہینہ کر کے ادا کرتی رہنا۔ تو اس طرح سے وہ لون لے لیتی۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ایسے گاؤں میں؟ کیوں جی گاؤں والوں، چٹا والوں، گاؤں میں ایسا ہو رہا نہیں؟ بولتے نہیں؟ ہو رہا نہیں تو بولتے رہو، ذرا زور سے بولو۔ تو یہ لون آپ نے، ہماری گھر کی جو مستورات ہیں انہوں نے لے لیا، اب 200 روپے مہینہ وہ اس کی قسط جمع کر رہی ہے۔ اب وہ کہاں سے کرے گی قسط جمع؟ شوہر کی جیب میں چوری کرے گی، اس کی بغیر اجازت کے اس کی جیب سے پیسے نکالے گی۔ ایک تو اس کی اجازت کے بغیر ہی پیسے نکالنا جائز نہیں، دوسرے کب تک نکالے گی؟ ہر وقت شوہر کی جیب میں پیسہ ہوتا نہیں جی، تو پھر وہ قسطیں چڑھنی شروع ہو جائیں گی۔ اب اس پر تقاضا ہونا شروع ہوگا، اب پھر اس کو بلایا جائے گا کمپنی کے دفتر میں،
اب یہ چونکہ باعزت ہے، اپنی عزت کو چھپانے کے لیے گاؤں والوں کو کہیں معلوم نہ ہو جائے تو وہاں جا کر یہ وہاں منت سماجت کرے گی، اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اس کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ ہوتا ہے نہ ہوتا ہے سر؟ یہ بھی حرام ہے طریقہ۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ اس پر ایمان لے آؤ کہ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہر ایک کی تقدیر میں راشن متعین فرما دیا ہے۔ مکان ایسا ملنا ہے، اتنے گز کا ملنا ہے، چھپر اس پر ہوگی، چھت چھپر کی ہوگی یا لینٹر ہوگا یا 100 گز کا ہوگا یا 50 گز کا ہوگا، راشن کتنا کھائے گا، چینی کتنی کھائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعین فرما کر تب پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ کا راشن کارڈ سرکار نے بنایا، اور جب آپ اس راشن کارڈ کو لے کر وہاں جاتے ہیں ڈیلر کے یہاں، تو آپ جتنا اس پر چڑھا ہوا ہوتا ہے راشن اتنا ہی تو ملتا ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اسے زیادہ کیوں دیا اور مجھے کم کیوں دیا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے راشن کارڈ پر سرکار کی طرف سے اتنا ہی چڑھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو بھی اپنے دل کے اندر بٹھا لو کہ جو چیز ہمیں اس وقت میسر ہے ہماری تقدیر میں یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ چیز اتنی ہی مرحمت فرمائی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی، اس سے کم نہیں مل سکتی۔ لہٰذا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اب ہم ناجائز اور حرام طریقے کو اختیار نہ کریں، ملنا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقدر فرما دیا ہے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ جنت کو اللہ نے 2 چیزوں سے جوڑا ہے، ایک تو اللہ کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، اور دوسری چیز اپنی نفسانی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا نہ کرنے پر آدمی بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت برآمد فرمائیں گے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو بہرحال جنت کو اللہ نے ان 2 چیزوں سے جوڑا ہے، خدا کا خوف دل میں ہو اور اپنی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے سے آدمی بچے۔ تو پہلی صفت پکا سچا مومن ہونے کی خدا کا خوف ہونا، اور دوسری صفت جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو، یعنی اس کے دل کے اندر نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور زیادہ نیک اعمال سرزد ہونے لگیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّ، اور تیسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جب بھی کوئی کام کرے تو اللہ ہی پر بھروسہ ہو۔ بیمار اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ کے یہاں جے پی کا اسپتال ہے، بہترین اسپتال ہے، بھروسہ اسپتال پر نہ ہو، بھروسہ ڈاکٹر پر نہ ہو، بھروسہ دواؤں پر نہ ہو، یہ تو اسباب کے دائرے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسباب کے دائرے میں ہمیں یہ اسپتال دیا ہے، لیکن شفا وہیں سے ملنی ہے۔ اللہ اگر چاہیں گے تو شفا ہوگی، اللہ اگر نہیں چاہیں گے تو اس سے بھی مہنگا آپ علاج کرا لیں تو شفا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ ہی پر بھروسہ ہو، تیسری صفت یہ، ہر کام میں اللہ پر بھروسہ ہو۔ الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی صفت اللہ نے بیان کی، مختصر میں ذکر کر رہا ہوں، نماز قائم کرنے والے جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے نماز کی طرف چل پڑتے ہیں، مسجد سے صدائے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو فوراً اپنا کام دھندا چھوڑ کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، عورتیں اپنا کام دھندا چھوڑ کر وضو کر کے مصلی پر پہنچتی ہے، وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، کسی وقت کی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتے، نماز کے پابند ہیں، اور اگر موقع لگ جائے تو اوور ٹائم بھی لگا لیتے ہیں۔ اپنے دنیاوی کاروبار میں اوور ٹائم لگاتے ہیں نہیں؟ آپ کہیں کسی ملازم ہیں کمپنی میں تو 8 گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہے، اگر آپ اوور ٹائم لگائیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور لگا لیں گے تو آپ کو اور مزید پیسے مل جائیں گے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی ہے، یہ 5 وقت کی نمازیں تو آپ کی ڈیوٹی ہے، ان کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر اس پر آپ اوور ٹائم لگا لیں، مثلا تہجد بھی پڑھنے لگے، اشراق پڑھنے لگے، چاشت بھی پڑھ لے، اوابین بھی پڑھ لے، یہ اوور ٹائم ہے تو اور آپ کا فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال نماز کا پابند ہو۔ اور 5ویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ لوگوں کو دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی نے تو دیا ہے، یا آپ کہیں سے کما کر لائے ہیں،
آپ نے کارخانہ کھولا، اس میں آپ نے محنت کری، آپ نے وہ سپلائی ہوا مال تو پیسہ آیا تو آپ ہی نے تو کمایا۔ یہ زمین ہے آپ کے گاؤں کی، آپ نے ہل چلایا، اس کے اندر غلہ ڈالا، محنت کری، پانی دیا، کھیتی لہلہاتی آ گئی، اور پھر وہ آپ ہی نے تو محنت کی تو غلہ آپ نے اگایا، اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ بات اگر آپ تھوڑا سا غور سے کریں تو اصل رازق اللہ ہی ہے۔ دیکھو کوئی چیز مٹی میں آپ دفن کر دیں، لوہا آپ مٹی میں دفن کر دیں تو وہ گل سڑ جائے گا، کوئی بھی چیز آپ مٹی کے اندر دفن کر دیں گے تو وہ گل سڑ جائے گی۔ ایسے ہی آپ یہ دانہ زمین میں ڈالیں گے تو اس کی صفت ہے گل سڑنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت زمین کے اندر موجود ہے۔ آپ نے ہل چلا کر جو اس دانے کو زمین میں ڈالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باریک سی سوئی، کتنی باریک سوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کتنا مٹی کا وزن ہوتا ہے، اس کو پھاڑ کر نکلتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھ کر وہ پودا بنتا ہے، بالیں آتی ہیں، ایک دانے سے کتنے دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ ہی تو کر رہا ہے، اسی کو تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں افرأیتم ما تحرثون، جو تم کھیتی کر رہے ہو اس پر نگاہ نہیں ڈالتے؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتی تم اگا رہے ہو یا ہم اگا رہے ہیں؟ بتاؤ کون اگا رہے ہیں؟ اللہ ہی تو اگا رہے ہیں۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے رہو۔ یہ 5 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکے سچے مومن کی بیان کی ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ 5 صفتیں ہوں گی، خدا کا خوف اور قرآن کریم سے محبت، اور تیسری اللہ پر بھروسہ اور نمازوں کی پابندی، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے صدقہ، مدرسے میں بھی خرچ کریں، مسجد میں بھی خرچ کریں، اور جو پڑوس والے ہیں، اپنے کوئی رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ان پر بھی خرچ کریں۔ اس طرح اپنے مال میں سے خرچ کرتے رہیں گے۔ یہ 5 صفات ہو گئی تو اللہ پاک نے مہر لگا دی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ایمان والے ہیں، یہ ہیں جنت میں جانے والے۔ تو بتاؤ یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کریں گے یا نہیں چٹا والوں؟ پکا سچا مومن بننا چاہتے ہو یا صرف نام کا عبداللہ؟ کام کے مسلمان ہونے چاہیے، ہے نا؟ اور یہ 5 صفات یہ ذہن میں بٹھا لو اپنے، خدا کا خوف اور قرآن کریم سے محبت، اس کی تلاوت روزانہ۔ آج ہمیں تلاوت کا موقع ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ہے، یہ موبائل ہے، موبائل کے لیے پوری رات جاگ جاتے ہیں، لیکن 5-10 منٹ 20 منٹ 50 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہم سے نہیں نکل پاتے۔ ہماری گھروں کے اندر بہنیں بھی ساری رات موبائل لیے بیٹھی رہتی ہیں، 1 بج جائے 2 بج جائے 3 بج جائے، پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت گزر رہا ہے۔ نوجوان ہمارے موبائل میں وقت گزار رہے ہیں، لیکن اگر وقت نہیں ملتا تو قرآن کریم کی تلاوت کا وقت نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھو، جس کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہ ملے، علامت اس بات کی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں۔ اللہ اگر راضی ہوں گے تو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ملے گی۔ تو یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کرو تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت برآمد فرمائیں گے۔ حضرت والا مفتی غلام نبی صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں تو ان کے آنے تک کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ اب یہ حفاظ کرام جو آپ کی اس مدرسے کی محنت ہے اور مولانا حسین صاحب کی جو کھیتی کا یہ پھل آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ ان بچوں کی دستار بندی ہوگی، اور اس کے لیے میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ اس مدرسے کے لیے یا مدرسے کے مدرسین کے لیے جب جیسی ضرورت ہو، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ خرچ کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس گاؤں پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔